بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ۔ آج 21 رمضان المبارک، شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ہے، اور آج کے اس خصوص پروگرام میں میرے ساتھ شرکا میں جناب انیس حیدر نقوی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب انیس حیدر نقوی صاحب سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے قاری کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ کلام پڑھ کے سناتے ہیں۔ آج مولا کی شہادت کے سلسلے میں یہ ہمیں ایک کلام سنائیں گے، تو میں گزارش کر رہا ہوں جناب انیس حیدر صاحب سے کہ وہ آج کی مناسبت سے کوئی کلام پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، بعد دیگر صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نوحہ گناہ زینب علی کے بعد، نوحہ گناہ زینب علی کے بعد، کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر علی کے بعد، کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر علی کے بعد، بیوہ اور یتیم رہے انتظار میں، بیوہ اور یتیم رہے انتظار میں، کتنے غریب بیٹھے تھے در پر علی کے بعد، کتنے غریب بیٹھے تھے در پر علی کے بعد، کلثوم اپنے بابا کو جی بھر کے دیکھ لو، کلثوم اپنے بابا کو جی بھر کے دیکھ لو، سحری نہ ایسی ہوگی میسر علی کے بعد، سحری نہ ایسی ہوگی میسر علی کے بعد، کس دل سے اب حسین پڑھیں گے نماز عید، کس دل سے اب حسین پڑھیں گے نماز عید، مسجد میں جا کے روئیں گے شب علی کے بعد، مسجد میں جا کے روئیں گے شب علی کے بعد، زینب کی زندگی میں نہ آئی کوئی خوشی، زینب کی زندگی میں نہ آئی کوئی خوشی، بگڑا کچھ اس طرح سے مقدر علی کے بعد، بگڑا کچھ اس طرح سے مقدر علی کے بعد، نوحہ گناہ زینب علی کے بعد، کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر علی کے بعد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت شکریہ جناب انیس حیدر نقوی صاحب، مولا آپ کو اس کا اجر کثیر عنایت فرمائے۔
لا اور يعلم. آپ اسی طریقے سے ولائی ٹی وی میں کے ساتھ جڑے رہیے. آپ ہمیشہ ہمارے ولائی ٹی وی پہ کال کرتے ہیں اور ہمیشہ کلام پڑھتے ہیں. مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ جناب انیس حیدر. شکریہ بہت بہت شکریہ. جی معزز ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج یوم شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ہے، اور آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا سرفراز علی صاحب. السلام علیکم آغا سرفراز صاحب. جی پہلے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں آج جو مولا کی شہادت کے حوالے سے ہم پروگرام انشاءاللہ پیش کریں گے، ہمیشہ کی طرح سے آپ نے ہمیں جوائن کیا انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذیشان جعفری صاحب. السلام علیکم ذیشان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ذیشان کہ آپ نے ہمیں آج یوم علی کے خصوصی پروگرام میں جوائن کیا ہے. انشاءاللہ میں بھی پروگرام کے آپ کا دوران تہہ ہم دل آپ سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں اور اس عبادت کا میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی. تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ انشاءاللہ آج دونوں میرے ساتھ موجود مہمان گرامی جناب آغا سرفراز علی صاحب اور ذیشان جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے متعدد پروگراموں میں ہمیشہ سے شامل رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں جناب آغا سرفراز علی صاحب سے کہ وہ کلام پیش کریں بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی، دو بار بہا ہے خون علی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی. ایک پیاسا تھا ایک روزے سے، ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا. ایک پیاسا تھا ایک روزے سے، ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا. ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا. زہرا پہ قیامت ٹوٹ گئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی. ایک بنت علی کا بابا تھا، ایک باپ کے جیسا بھائی تھا. ایک بنت علی کا بابا تھا، ایک باپ کے جیسا بھائی تھا. ایک باپ کے جیسا بھائی تھا. دو بار یتیم ہوئی بی بی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی. ایک بار علی کو چھڑوانے، ایک بار حسین کے سرہانے. ایک بار علی کو چھڑوانے، ایک بار حسین کے سرہانے.
ایک بار حسین کے سرہانے روتی ہوئی آئی بنت نبی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی۔ ایک باپ کو گھر میں لاتے ہوئے ایک زی سے زمین پر آتے ہوئے، ایک زی سے زمین پر آتے ہوئے، سرور نے صدایا عباس کو دی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی۔ ایک بار علی کی میت پر ایک شمر لئی کی ضربت پر، ایک بار علی کی میت پر ایک بار ایک شمر لئی کی ضربت پر، ایک شمر لئی کی ضربت پر، غش کھا کے گرے دو بار نبی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی۔ ایک مسجد اموی کے اندر ایک بار حسین کے لاشے پر، ایک بار حسین کے لاشے پر بے پردہ گئی ہے بنت علی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی۔ ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی، دو بار بہا ہے خون علی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی۔ اللہم صلی علی جزاک اللہ عجل مولا آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یہ تھے جناب آغا سرفراز علی جو کلام پیش کر رہے تھے۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ آج یوم شہادت امام متقیان مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، جن کو آج 18 رمضان کے شب گزرنے کے بعد 19 کی صبح ابن ملجم نے ضربت لگائی اور آپ زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ حسنین آج یتیم ہو گئے، مولا عباس یتیم ہو گئے، اور جس قدر افسوس کہہ سکتے ہیں یا ہم یہ کہیں کہ جیسا کہ میں نے شعر پڑھا کہ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، یہیں سے آغاز ہو رہا ہے کربلا کا، کہ جس طریقے سے آج مولا کو شہید کر دیا گیا، پھر اس کے بعد مولا امام حسن کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ مولا حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور آپ کربلا کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر آپ کو واقع کربلا کا سامنا ہوا، جو شعر میں بھی کہ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ یہ سب آغاز تھے جب مولا علی کو شہید کر دیا گیا۔
हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब जीशान जाफरी साहब। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो मेरे ख्याल में सलाम पढ़ना चाहें या नोहा पढ़ना चाहें। जी जीशान, क्या पढ़ना चाहेंगे आज के हवाले से? मेरे पास, क्योंकि मैंने जब आपका टाइटल देखा तो मेरे पास गुंजाइश नहीं थी कि मैं किसी और कलाम से शुरुआत करूं, क्योंकि बेसिकली हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा मकसद करबला है उसका आगाज़ 21वीं रमज़ान से होता है। तो मेरे ख्याल में मैं इसी टाइटल के कलाम से ही नोहा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सही, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आगाज हो रहा है करबल की कहानी का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। ज़ैनब ने कहा बाबा करबल में चले आना, ज़ैनब ने कहा बाबा करबल में चले आना। मंजर मैं दिखाऊंगी अकबर की जवानी का। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। कट जाएंगे बाजू बे अब्बास बावफा के, कट जाएंगे बाजू बे अब्बास बावफा के। तीरों से होगा छन्नी मशकी जब पानी का। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। बिखरेगा करबला में कासिम के सर का सहरा, बिखरेगा करबला में कासिम के सर का सहरा। खुशियाँ समेट लेगा मंजर वो वीरानी का। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। ताहशरे मेरे मौला मुश्ताक रहूं तेरा, ताहशरे मेरे मौला मुश्ताक रहूं तेरा। मिल जाए शरफ मुझको बस तेरी गुलामी का। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला आपको इसका अजर अजीम इनायत करें और आप इसी तरीके से मौला के हुजूर नजराना अकीदत पेश करते रहें। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो मैं उस्ताद कमर जलालवी के एक सलाम के चंद अशार
اور خصوصی بسم طور اللہ۔ پہ آج کے دن کے حوالے سے اس کلام کے جو اشعار میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. عطا درود کیجیے، بھیجیں عطا محمد کیجیے. جزاک اللہ جی. درود بھیجیں اللہم محمد صلی اللہم صلی علی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرج. بارے دیگر نعرے سلوات. اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد. منتظم کعبے کا پہنچا صفا ہی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفا ہی کے لیے ہتھیار بھر ڈھونڈا خدا ہی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفا ہی کے لیے مجھ سے جو چاہے لحد میں پوچھے اب منکر نکیر آ گئے مولا میری مشکل کشا کے لیے آ گئے مولا میری مشکل کشا کے لیے منتظر ابن ملجم نے لگائی جب علی کے سر پہ تھے عرش سے اترے ملائک کی کے لیے منتظم کر دیا کیوں ابن ملجم ایسے مولا کا شہید تو ایک مشکل کشا ہاری خدا کے لیے منتظم دیکھا اور کربلا جانے کو دل بے تاب رہتا ہے قمر جس طرح پڑھتے کوئی طائر رہا کے لیے منتظر دیکھا. جزاک اللہ ماشاء اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج. ماشاء اللہ. بس گزارش یہ ہے کہ آخری جو مقطع میں استاد قمر جلالی نے کہا ہے کہ کربلا جانے کو دل بے تاب رہتا ہے قمر جس طرح تڑپے کوئی طائر رہائی کے لیے، یعنی ہر مومن کا دل اس وقت تڑپ رہا ہے، بے چین ہے کہ کسی طریقے سے وہ حالات سب سے پہلے تو وہ حالات اور وہ وسائل مہیا ہو جائیں کہ ہم بہت جلد، جیسے ہم لوگ مجلس اعضاء منعقد کیا کرتے تھے، مجالس میں جایا کرتے تھے، مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے، بہت جلد انشاءاللہ آج کے دن سے دعا کرتے ہیں کہ بہت مولا ایسے اسباب پیدا کر دیں بہت جلد کہ ہم دوبارہ سے اسی طریقے سے آپ کا غم منا سکیں، مولا حسین کا غم منا سکیں، اور جو لوگ بھی مشتاق زیارت مولا علی اور مولا عباس اور مولا حسین وہ بہت جلد کربلا اور نجف جائیں اور زیارت کر سکیں. آج کے دن کے مناسبت سے اس سے اچھی کوئی اور میرے نزدیک دعا نہیں ہو سکتی کہ ہم سب بہت جلد
करबला और नजफ जाएं और ज़ियारत मौला अली और मौला अब्बास और मौला हुसैन कर अल्लाह सकें। आमीन। मैं जनाब आगा सरफराज अली से गुजारिश कर रहा हूँ, आगा भाई को कलाम आज के दिन के मुनासिब से जो भी आप आज के दिन के मुनासिब से पढ़ना चाहें प्लीज। जी, मैं एक बड़ा मशहूर बड़ा पुराना कलाम है, चूँकि मौला का जिक्र कभी पुराना नहीं होता, ये हमेशा ताज़ा ही रहता है। चूँकि मखसूस अय्याम आते हैं तो हम मौला अली के कलाम मखसूस अय्याम में पढ़ते हैं, जबकि हमें आम दिनों में भी पढ़ने चाहिए। लेकिन मैं बस वो बच्चे की ज़ुबान ज़द-ए-आम था ये कलाम, तो मैंने दिल चाहा कि मैं आज के हवाले से। अगर आपकी ख़ता कलामी ना हो रही हो, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हमारे उस्ताद ने कहा है सुखन से मुंसलिक अहले सुखन का तस्करा, यानी जब तक ये अज़ादारी का सिलसिला चलता रहेगा, जो मारकतुल आरा नौहे लिख दिए गए हैं वो हर साल पढ़े जाते हैं, और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हमको ये भी नहीं मालूम होता ये नौहा किसने लिखा है, लेकिन वो इतने उस दिन की मुनासबत से ऐसे नौहे होते हैं कि हर शख्स की ज़बान पे वो नौहा होता है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, वो एक खास दिन का एक खास नौहा होता है। तो जो आपने कहा है कि जो आप नौहा पे इसका एक मौजज़ा कह लें, करामत कह लें कि वो नौहा कभी आपकी समातों को पुराना नहीं लगता, लगता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसा होता है कि आज़ादारी पुरानी नहीं हुई, नहीं तो ये कलाम कैसे पुराने हो सकते हैं। जैसे ये अभी जीशान ने नौहा पढ़ा था, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। मेरे ख्याल में हसन सादिक साहब का नौहा था ये, तो उन्होंने पढ़ा था। तो आज भी देखिए ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे अभी नया ताजा हम कोई दफा नया लगता है। और जब इसकी करामत ये देखें कि ये नौहा आपके प्रोग्राम का टाइटल बना हुआ है इस वक्त। जी हाँ, आगाज हो रहा है करबल की कहानी, यानी आप देखिए दुनिया ये कलाम पढ़ती है मखसूस, और ऐसा लगता है जैसे आज ही हम ये दोबारा सुन रहे हैं, और ये नई जहद और नई नई चीजें हमको इसमें मालूम होती हैं कि जो शायर ने लिख दिया, जो पढ़ने वालों ने पढ़ दिया, आज भी देखिए वो कलाम उसी तरीके से पढ़ा जा रहा है और उसी तरीके से उसकी पजीराई की जा रही है, चाहे मैं पढ़ूं या कोई और पढ़े, लेकिन वो कलाम इतना अच्छा होता है और पढ़ने वाले ने ऐसा पढ़ दिया है कि वो आज भी लोग उसको पसंद फरमाते हैं। जी बिल्कुल सही आपने फरमाया। जो मारकतुल आरा कलाम है, ये मौला लिखवाते हैं, कहते हैं ना हाथ पकड़ के लिखवाए जाते हैं, कुछ कलाम ऐसे होते हैं और कुछ मखसूस सातों में लिखे जाते हैं और मखसूस सातों में उनकी तर्जें बनती हैं और मखसूस सातों में पढ़े जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं और ज़ुबान ज़द-ए-आम होते हैं। ये भी कलाम अब हर इंसान की ज़ुबान पर कलाम है जो मैं पढ़ने लगा हूँ, तो आप लोग माशाल्लाह आप लोग भी पढ़ते रहे और मैंने भी चाहा कि चलो मैं खुद अकेला तो पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ, वैसे सबके साथ हम आपका साथ देंगे, अगर आप कहेंगे तो हम आपके साथ। बिस्मिल्लाह जो जैसे जरूर, अच्छी बात है जी। मोमिनो है दर कर रार का मातम कर लो, मोमिनो है दर कर रार का मातम कर लो, मोमिनो है दर कर रार का मातम कर लो, मोमिनो है दर कर रार का मातम कर लो, लो मोहम्मद के अलम दार का मातम कर लो, लो मोहम्मद के अलम दार का मातम कर लो, मोमिनो है दर कर जो के 14 में भी है, 12 इमामों में भी है, जो के 14 में भी है, 12 इमामों में भी है, सारे नबियों के मदद घर का मातम कर लो, सारे नबियों के मदद गार का मातम कर लो, मोमिनो है गार का मातम कर लो, खाक उड़ाओ के अली शेर खुदा मारे गए, खाक उड़ाओ के अली
شیر شیر خدا خدا مار گئے بازوئے احمد مختار کا تار کا ماتم کر لو بازوئے احمد مختار کا تار کا ماتم کر لو مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو صاحب دل و تلوار کا تار کا ماتم کر لو صاحب دل و تلوار کا ماتم کر لو اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں سارے ولیوں کے اس سردار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو وہ جو زہرا کے جنازے پہ رہا میں فغاں وہ جو زہرا کے جنازے پہ رہا میں فغاں عزادار و عزادار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مرتے دم جس کو تھا زینب کی اسیری کا خیال مرتے دم جس کو تھا زینب کی اسیری کا خیال ایسے مظلوم حیا دار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو شہر کوفہ کی ہوا خاک فضا روتی ہے شہر کوفہ کی ہوا خاک فضا روتی ہے لشکر دین کے سالار کا ماتم کر لو لشکر دین کے سالار کا ماتم کر لو ہے عزا خانہ تیرا دل عزادار علی ہے عزا خانہ تیرا دل عزادار علی لو محمد کے پرستار کا ماتم کر لو محمد کے پرستار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل فرجہ ماشاءاللہ آغا بھائی خوبصورت جیسے آپ نے کہا کہ یہ کلام بہت پرانا ہے اور میرے خیال میں پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے آپ کہیں بھی دنیا میں پڑھا گیا ہے اور بچے نے پڑھا جہاں بھی بچے نے پڑھا ہے اور یہ جب مولا کی شہادت کے ایام میں ہر جگہ پہ پڑھا جاتا ہے یہ کلام اور میرے خیال میں اب جو نئے پڑھنے والے سمجھ لیں وہ بھی دوبارہ سے اس کلام کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں اتنا اچھا ایک جنریشن کے بعد کلام ریفریش ہو جاتا ہے ایک جنریشن گزرتی ہے تو کلام تازہ ہو جاتا ہے دوبارہ مزے کی بات ہے کہ میں چونکہ
ان آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس نوحہ خوانی کی فیلڈ سے منسلک ہوں کافی زمانے سے، تو میرا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ جتنا کلام میں سادگی ہوگی الفاظ میں اور طرز میں، وہ زبان زد عام وہی ہوگا. جس میں زیادہ کلاسیکل ہوگا یا زیادہ اس میں وہ راگ اور سرگم ڈالیں گے نا، تو وہ چند مخصوص لوگوں کے لیے تو سننے کے لیے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شخص کی زبان پر نہیں آتا. اس کے لیے کلام میں سادگی، شاعری میں سادگی، طرز میں سادگی ہو، انداز میں سادگی ہو، تو وہ زبان زد عام ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ بہت ہر طبقے نے یہ کلام پڑھا ہے، ہر کسی نے. جزاک اللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے کلام لوگوں کی زبان پہ، بچے، خواتین اور بزرگوں کی زبان پہ جتنے کلام چڑھے وہ سب سادہ مزاج کلام تھے. سادہ مزاج مشہور ہی وہی ہوتے ہیں. جی، کیونکہ اس کی وجہ ایک ہے، عام جو لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ان تک آپ نے بات پہنچانی ہے، اصل میں نوحہ خان یا مرثیہ خان کا کام کیا ہے؟ بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ شاعر نے جو شعر لکھا ہے وہ نوحہ خان اور مرثیہ خان عام لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے. یعنی شعر میں کیا کہا جا رہا ہے، مولا کی مصیبت بیان کی جا رہی ہے یا فضیلت بیان کی جا رہی ہے. اگر اس چیز کو سادہ الفاظ میں عام عوام تک پہنچانا ہے تو اس کو سادہ الفاظ میں آپ کو بیان کرنا ہوگا. اگر زیادہ اس میں فلسفہ بیان کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وہ بات سمجھ نہ آئے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، اتنا آسان مصرع اور اس کی اتنی آسان جو ہے وہ طرز سمجھنے بنائی گئی ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ چیز جو تھی زبان زد عام ہو جاتی ہے. وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا یاد ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پڑھنے والوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیشہ کلام کو سادہ رکھیں اور اس کی طرح سادہ بنائیں. اب وہ آغا بھائی یہاں بیٹھے ہیں، جی انسان جو ہے نا سہل پسند ہے. تو سہل پسند سے نیت کہ وہ ہر چیز کو ایزی وے میں لینا چاہتا ہے، تو وہ جتنا سادہ ہوگا آپ پڑھنے والوں کے لیے وہ اتنا زیادہ مقبول کلام ہوگا. جتنے بھی آپ کلام اٹھا کے دیکھ لیں گے، مولا عباس کے لیے، مولا حسین کے لیے، مولا علی کے لیے، بی بی فاطمہ کے لیے، وہ کلام بہت سادہ ہیں اور سادہ طریقے سے بنائے گئے ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ ذیشان بھائی، آپ سب کے علم میں ہے کہ ذیشان جعفری صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ساری کمیونٹی میں خدمات انجام دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کا طرح امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ خود بھی کلام پڑھتے ہیں ہمیشہ، اور ہمیشہ سے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں. جہاں میں ہمیشہ جعفری صاحب، میں اپنے آپ کا شمار، اپنی ذات کا شمار پڑھنے والوں میں نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں. میں نے بڑے خیر آغا خود ہمارے استادوں میں سے اس شہر میں بڑے اچھے لوگ پڑھنے والے ہیں، اور میں ہمیشہ ان کو سننا چاہتا ہوں. میں اگر کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام کا انعقاد کرتا ہوں تو میں ہمیشہ بیٹھ کے سننے کی خواہش ہوتی ہے میری، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس لیول پہ پڑھوں. تو جو اچھا پڑھتے مولا جانتے ہیں کون لائق ہے اس میں. تو نہیں، میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے میرے جملے پہ غور نہیں کیا. میں نے یہ کہا کہ ہمیشہ جو میں نے دیکھا ہے، یہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ آپ خود آ کے والنٹیئر کرتے ہیں کہ میں نے بھی پڑھنا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو ثواب میں شامل ہو جائیں، ہم بھی ذکر مولا میں ہم شامل ہو جائیں. اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کون سی ہستی، بہت عام سی بات کر رہا ہوں میں آپ کو اور اپنے ایکسپیرینس سے بیان کر رہا ہوں، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ مجلس میں اس وقت کون بیٹھا ہوا ہے. آپ یقین جانیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں سوز خان ہوں، بعض دفعہ پورا فرش خالی ہوتا ہے، ہمارے سامنے 2-3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایک آدمی یا کوئی شخص کہیں سن رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ آپ کو سنا گیا ہے. اب نہیں پتا کہ کس نے سنا، کہاں سنا، اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو آپ کو مجلس اعضاء میں، فرش اعضاء پہ بعض دفعہ کوئی بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا وہ ڈیوٹی ہو گئی، جس دن ہو جاتی ہے نا ڈیوٹی، تو پھر وہ واقعی ہو جاتی ہے. تو آپ کو خود ہی فیل ہو جاتا ہے کہ بھائی آج یہ ڈیوٹی، مجھے نہیں پتا، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کس کی ڈیوٹی قبول ہو رہی ہے اور کس کی ڈیوٹی قبول نہیں ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو جو بات یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم، کیونکہ ذکر کے صدقے میں ہم ہیں، ہماری وجہ سے خدا نہ خواستہ میں یہ ذکر ہم سے نہیں ہے، ہم اس ذکر کی وجہ سے ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ذکر کو اسی طریقے سے پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، بلکہ میں کہتا ہوں، اور جو بات ہم نے ایک پروگرام میں بھی کہی تھی
کہ مولا علی کا نام لینا صرف یہاں سے لے کے یہاں تک نہیں ہے، اس کو آپ نے اپنے دل میں بسانا ہے، اپنے جسم پہ اس کو وہ کرنا ہے، اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر آنا چاہیے کہ مولا علی کا میں ذکر کر رہا ہوں تو میرے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کیا میری باڈی لینگویج چینج ہوئی ہے کچھ، کیا میں اپنے بھائیوں سے کس طریقے سے بات کرتا ہوں، میں اپنے دوستوں سے کس طرح بات کرتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں سے کس طرح ملتا ہوں، میں اپنی کمیونٹی میں کیسے ہینگ اراؤنڈ کرتا ہوں. جملہ ہے یہ کہنے کا مقصد یہ کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم کو چاہیے کہ یہ تو بہت بڑا اجر کی بات ہے. دیکھیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ذاکر اہل بیت ہوتا ہے نا اس کو یہ مل جاتی ہے، یہ سمجھ لیں فضیلت مل جاتی ہے کہ اس کی کوئی خواہش رد نہیں ہوتی ہے، خواہش رد نہیں ہوتی ہے، جو خواہش کرتا ہے اس کو پوری ہو جاتی ہے. آپ نام لے لیں، میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ جو ذاکر اہل بیت ہیں اور تھے جن کی ڈیوٹیاں قبول ہو گئی تھیں تو پھر ان کی جو بھی خواہش تھی مولانا نے ان کو پوری کی اور اس دنیا میں بھی ان کو دیا اور آخرت میں تو اجر تو عظیم ہے نا، وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے. جی ذیشان کیا پڑھ رہے بیٹا بتائیں. کیونکہ روایتی کلام کا سلسلہ جاری ہے تو میں بھی اسی میں سے میں پڑھنے کچھ اور ارادے سے آیا تھا، لیکن میں آج روایتی کلام کا ہی وہ کروں گا کیونکہ جو وہ کلام اثر رکھتا ہے میرے خیال میں کوئی نئی چیز پیش کرنے کا مطلب نہیں بنتا. تو درود پڑھ دیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد. یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا لگی ماشاءاللہ. فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی. یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہائے یہ رو کر کہا، ایک ہلکا اور ایک ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، پر بن ملجم بتا، قتل قریاں کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے،
غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ اور نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، ارے منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، اور روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر، چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر، ہائے سر کو پیٹ کر، بچپنا عباس کا اور زخم دل پر تیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ باپ کی میت سے زینب کال پٹنا، باپ کی میت زینب کال پٹنا بار بار، ہے لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا ہے رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ کلام پڑھا۔ اور یہ بھی ایک وہی کلام ہے جو ہم لوگ پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ بھی زبان زد عام ہے کلام، اور ہر جگہ پڑھا جاتا ہے مولا کی شہادت پہ، اور خصوصی طور پر جب تابوت برآمد ہوتا ہے مولا کی شہادت پر، تو یہی کلام ہوتا ہے جو ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ مجھ سے ایگری کریں گے آغا بھائی؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو ذہنوں میں نقش ہو چکے ہوئے ہیں، بچے بچے کی زبان پہ رکھتے ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے سادے کلام۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور ذیشان میاں نے بہت اچھا نبھایا اس کو کلام کو، ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور دنیا اور دین کی کامیابی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ کمیونٹی کی خدمت کرتے رہیں۔ میرے یہ دونوں جو خوبصورت آوازیں میرے ساتھ موجود ہیں، جن میں آغا سرفراز علی صاحب اور جناب ذیشان جعفری صاحب، یہ دونوں بیسیکلی بلائے ٹی وی کے والنٹیئر ہیں، بہت پرانے والنٹیئر ہیں، اور ہمارے جو ڈفرینٹ پروگرامس ہوتے ہیں ان میں یہ دونوں حضرات جو ہیں اپنی، یعنی یہ سمجھ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں یہ دونوں اپنی بہت گراں قدر خدمات انجام دیتے ہیں، دونوں ذیشان بھی اور آغا سرفراز علی صاحب بھی، یہ دونوں ماہر ہیں ٹیکنیکلی طور پہ ان سب پروگراموں کے پیچھے۔
ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لاتے ہیں, وہاں پہ چیزوں کو صحیح کرتے ہیں, اور جو کچھ بھی ہم کو ٹیکنیکل ایفیکٹ چاہیے ہوتے ہیں, تو ٹیکنیکل ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, تو ماشاءاللہ یہ دونوں آغا سرفراز علی صاحب اور ذیشان جعفری صاحب دونوں آگے بڑھ کے ہمیشہ, اور جب بھی ہمیں اپنے کوئی آؤٹ ڈور پروگراموں میں ہم ان دونوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان دونوں ہمیشہ سے لبیک کہتے ہوئے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, چاہے وہ 4 گھنٹے کا پروگرام ہو, 6 گھنٹے کا پروگرام ہو. کہیں بھی آپ ان دونوں کو دیکھیں گے تو وہ ولایت ٹی وی سے ہی ہے. ہمارے لیے دونوں باعث فخر بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی جزائے خیر عنایت فرمائے, اور ان کو اسی طریقے سے دین حق یعنی جو مکتب اہل بیت ہے اس کی خدمت کرنے کا ایسے ہی ان کا سلسلہ جاری رہے. اور میں ساتھ دعا بھی کروں گا کہ اسی طریقے سے ان کی نسلوں میں بھی اس ذکر اہل بیت کو اور جو یہ والنٹیئر ورک کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ لوگ انجام دیتے رہیں, اور ان کی نسلوں میں بھی یہ جذبہ اور ذاکری آئے. جی آغا بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل علی بھائی, میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس مولا کو دکھانے کے لیے کوئی قابل ذکر اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس ذکر کی سزا داری کی. میں اپنی نمازوں کو, اپنے روزوں کو, اپنی باقی جو فروحات ہیں ان پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں دنیا کے خیال بھی آتے ہیں, ہم ریاکاری بھی کر سکتے ہیں. ذکر اہل بیت مولا کا ذکر کرتے ہیں, ممبر پہ بیٹھتے ہیں جس کے کہ ہم قابل نہیں ہیں, تو دنیا کا کوئی خیال ہمارے دماغ میں نہیں آتا, پیورلی ہم خجل و خوشی سے کرتے ہیں. تو خدا, میں تو یہ شروع سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہماری نسلوں میں منتقل کرے ذکر کو, عزاداری کو, اس سلسلے کو. ہمارے آنے والی نسلیں ہم سے بہتر عزادار ہوں, متقی پرہیزگار ہوں, اور ویسے عزادار ہوں جیسے مولا چاہتے ہیں. ہماری اپنی ذاتی رائے, ہماری اوپینین کا نام دین نہیں ہے. ہمارا دین ہے محمد والے محمد کے فرمودات پر, ان کے جو فرامین ہیں ان پر عمل کرنے کا نام دین ہے. ہم اپنی اوپینین ہم نہیں ڈال سکتے. تو ہماری دعا ہے کہ ہماری آنے والی نسل ہم سے بہتر لوگ ہوں, بہتر عزادار ہوں, کیونکہ دور بھی ماڈرن ہے, ٹیکنالوجی کا بھی دور ہے. تو اب چیزوں کی اویلیبلٹی اس طرح سے مشکل نہیں ہے کہ آپ جانا, سننا, پھر لکھنا, پھر اس کو بار بار سننا. اب تو آپ کے ہاتھ میں اب پوری دنیا موجود ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری تربیت پر کہ ہم اس بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. میں ایک چیز جانتا ہوں کہ حلال کا جو ایک لقمہ وہاں پر بولتا ہے جہاں پر حرام کے کروڑوں ڈالر بھی نہیں بول سکتے. تو جس کے حلال کھلانا چاہیے اپنی اولاد کو, اور اچھی تربیت کریں. ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نئی جنریشن پھلے پھولے اور دین کے ساتھ منسلک رہے, تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوگا کہ جو ہم ان کو رزق پہنچا رہے ہیں, جو ان تک پہنچا رہے ہیں, وہ حلال, پاکیزہ اور طیب ہونا چاہیے. بالکل. آغا بھائی میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ پروگرام اتنا خوبصورت چل رہا ہوتا ہے, اور آپ ماشاءاللہ دونوں اس وقت موجود ہیں پروگرام میں, اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم گزر جاتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ آج کل شہادت کے ایام ہے اور بیک ٹو بیک پروگرام چل رہے ہیں. مجھ سے پہلے مولانا پروگرام کرتے ہیں, پھر میں پروگرام کیا 4 دن ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین کے 4 دن ہم نے مولا کی شہادت پہ کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے بیان کیے ہیں یہاں پر, اور کوشش کی ہے. تو میں خصوصی طور پر ان پروگراموں کے سلسلے میں پہلے تو ایک میسج آپ دونوں کے لیے ہے جناب عاصم نقوی صاحب کی طرف سے. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ تھینک یو سو مچ فار یور ہیلپ. آپ دونوں کے لیے ان کا میسج آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور دوسرا میں اپنے تمام ناظرین سے آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب جس قدر گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں, اور تاکہ آپ ہی گھر تک یہ سب نشریات پہنچے. دوسرا نام اگر ولایت ٹی وی پہ اگر میں آپ دونوں مجھے اجازت دیں, اور یہ بے آنگ دہل ویسے بھی میں مشہور ہوں اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے کا, ایک شخص اور بھی ہے جو بہت زیادہ جو مجھے بھی پش کرتی ہے, اس کا نام ہے جناب عاصم نقوی صاحب. وہ مجھے اس قدر پش کرتے ہیں کہ میری جو زوجہ محترمہ ہے وہ بھی ان سے بعض دفعہ جل جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں ان پروگراموں کے سلسلے میں, اسپیشلی رمضان میں جس قدر پروگرام پیش کیے گئے, کہ یا اللہ جب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عاصم نقوی کو صحت و تندرستی دے, اور ان کی اولاد میں بھی یہ وصف آئے, وہ بھی اسی طرح سے خدمت کریں. اور میں نے جیسے کہا کہ ٹائم بہت شارٹ رہ گیا, تو میں اس میں 2 جملے اور جعفری صاحب ایڈ کرنا چاہوں گا. میں صرف 2 جملے اور ایڈ کرنا چاہوں گا.
کہ ذیشان آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں تو میں اسی بارے میں یہ کہ پہلے تو یہ کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں اس پورے پروسیس کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہ عاصم بھائی کیونکہ آپ چاہے وہ 9 محرم کی رات کی مجالس ہوں یا دیگر مجالس ہوں یا قبرستان کی بی بی سکینہ کی شہادت کی مجلس ہو، عاصم بھائی نے کچھ ایسے نئی ٹرینڈ سٹارٹ کیے ہیں شہر کے اندر جو بے مثالی ہیں، اور ان کی کنسسٹنسی اور مستقل مزاجی اور ہر سال ایک نئے جذبے کے ساتھ اس پروگرام کو کرنا، باقاعدگی سے کرنا. دیکھیں ہم لوگ ایک سال تھوڑا زیادہ جذبے میں آ جاتے ہیں، اگلے سال ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شخص جو ہے وہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ شخص ہر سال ایک نئے جذبے کے ساتھ ہر ایونٹ کو، ہر مجلس کو، ہر عزاداری کو. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ ولایت ٹی وی کا کام، یہ رسپانسبلٹی اتنی آسان نہیں ہے. یہ مسلسل بیس پہ ایپیسوڈز کرنا، یہ دن اور رات کا کام ہوتا ہے. اس میں کون آئے گا، مہمان کون آئے گا، ٹیکنالوجی کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ عام لوگوں کا بس کا کام نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہم جیسے لوگ جو موسمی مینڈک بن کے نکل آتے ہیں. قطع کلامی اور ایک جملہ آ گیا، آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ عام انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ جنوں کا کام ہے. یہ بالکل جنوں کا، بالکل. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے میں خراج تحسین پیش کروں گا ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے ننھے بچوں کو یالی کہنا سکھایا. میں آپ کو بتاؤں میرے اندر نوحہ پڑھنا، مرثیہ سلام اور یہ ویڈیو فوٹو کہاں میری امی سے آیا. میری امی کو میں اپنے بچپنے میں، میری امی خالی کیسٹ منگا کے اپنے نوحے خود ریکارڈ کرتی تھی اور میں ان کو بچپن میں دیکھتا تھا. میں نے ان کو فوٹوگرافی کا جو مجھے ایک انفلوئنس تھا وہ انہیریٹ ہوا ہے میرے اندر. تو میں سلام کرتا ہوں ان تمام ماؤں کو، عاصم نقوی کی ماں، آغا سرفراز کی ماں، جعفری صاحب آپ کی امی کو، ان سب ماؤں کو سلام. کہ ہم لوگ، ہم 3-4 لوگ یہاں موجود ہیں اس وقت، میں آپ کو قسم خدا کی کھا کے بتا رہا ہوں کہ ہماری ماں کا ہاتھ ان سب کہ ہم اپنی اس لگژری لائف کا بریک لے کے ہم اس وقت شہادت کی مجلس برپا کر رہے ہیں آن لائن، اپنا کمفرٹ کاؤچ چھوڑ کے ہم یہاں ٹائم وقت کر رہے ہیں. کیونکہ ہمیں اس میں سکون ملتا ہے. ہم نے اپنی ماں کو سکون حاصل کرتے ہوئے، اسی ذریعے سے اپنی ماں کو سکون حاصل کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ چیز ہمیں منتقل ہوئی. اور ان آگے تمام آنے والی خواتین جو اپنی اولادوں پہ کام کر رہی ہیں، صرف ماں سے آزادہ، جتنا بڑا کردار خواتین کا آزاداری کو بڑھانے میں ہے اتنا مردوں کا نہیں. بالکل صحیح. آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں کہ تمام مائیں، میں کیونکہ میں آپ سب کے علم ہے کہ بہت سے لوگوں کے میں بہت زیادہ قریب بھی ہوں، تو جب آپ کسی قریب جاتے ہیں تو ان کی فیملی میں مختلف لوگوں سے ملاقات بھی جاتی ہے. تو میں نے یہی فیل کیا ہے، جن کی مائیں بے لوس ہیں تو ان کے بچے بھی بے لوس ہیں. اور عزاداری کا جو پہلا بیج جو ہماری ماؤں نے ہی بویا، جب انہوں نے ہم کو کہا اللہ ایک پنجتن 5، امام 12 معصوم 14، بس وہی گھٹی میں پڑا دیا. اور جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ کی عزت کیوں ہو رہی ہے، میں اپنی مثال دے رہا ہوں. جب میں سنتا ہوں اپنی والدہ کے متعلق تو مجھے ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، کیونکہ وہ چھوٹی موٹی ذاکرہ تھیں اور مجلس ماتم بہت زیادہ کرتی تھیں. تو ایک اسی بات سے مولا نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ آج ان کی لوگ چھوٹی موٹی میری بات کے متعلق کہتے ہیں، اچھا بات یاد کرتے ہیں. اور آج میں آپ ایک بات بتاؤں کہ آج میری کل یعنی 22 رمضان کو میری والدہ کی 25ویں برسی بھی ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت ہو. اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام بھی کریں گے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ تمام وہ لوگ جو ولایت ٹی وی کی دامیں درہمیں سخنیں ولایت ٹی وی پہ تشریف لاتے ہیں، اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہیں، پیسے سے، اپنے کلام سے، کسی بھی طریقے سے منسلک ہیں، ان سب کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے، عاصم بھائی کے مرحوم کے لیے، مولانا کے مرحومین کے لیے، آغا بھائی کے مرحوم کے لیے، ذیشان کے مرحوم کے لیے، اور جتنے بھی لوگ آج تک ولایت ٹی وی پہ آئے کلام پڑھا، ان سب کے مرحومین کے لیے، اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صلی علی محمد وعلی محمد. اسی کے ساتھ مجھے محمد علی جعفری کو اور آغا سرفراز علی صاحب کو اور ذیشان جعفری کو ولایت ٹی وی کے خصوصی پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین. زخمی ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں، زخمی ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں، مسجد کا فرش خون سے، مسجد کا فرش خون سے ہوا تر نماز میں. زخمی ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں، زخمی ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں. وہ شور تھا کہ مسجد کوفہ لرز اٹھی، سمت شور و شین تھا مارے گئے علی. حالت نمازیوں کی، حالت نمازیوں کی تھی اب تر نماز میں. ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں، ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں. مل مل کے گلے روتے تھے آپس میں نمازی، اپنے ہی خون میں غرق تھا اسلام کا غازی. جان نماز خون سے، جان نماز خون سے تھی تیرے نماز میں. ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں، ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں. کوہرام ہر طرف تھا کہ مشکل کشا گئے، روتے ہوئے رسول بھی جنت سے آ گئے. سارے رسول ہو گئے، سارے رسول ہو گئے مضطر نماز میں. ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں، ہوئے جو ہے در صفدر